بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ انعام کا سورۃ اعراف کا ما قبل سورۃ انعام کے ساتھ ربط۔ سورۃ انعام میں نفی شرک فی التصرف کا جو مضمون تھا اس کے لیے دلائل عقلیہ کا بیان تھا۔ دلیل نقلی صرف ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھی جو کہ تفصیلاً تھی۔ جو 17 انبیاء کا تذکرہ ہے وہ دلیل نقلی تھی لیکن اجمالی بات تھی۔ دلیل نقلی تو تھی 17 انبیاء سے لیکن تفصیلی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ گزشتہ صورت میں دلیل نقلی نہیں ہے، یہ دو ہی ہے، ایک تفصیلی اور ایک اجمالی۔ اب اس صورت میں نفی شرک فی التصرف کے لیے دلائل نقلیہ بھی آ جائیں گے جو کہ ما قبل سے ترقی ہو گئی۔ باقی رہ گیا مسئلہ نفی شرک فعلی کا، تو نیازات غیر اللہ کا مسئلہ تو پہلی 2 صورتوں میں پورا بیان ہوا، پورا رد ہوا۔ البتہ تحریمات خود ساختہ کی کچھ اور صورتیں ہیں جن کو اس صورت میں بیان کیا جائے گا اور رد کیا جائے گا۔ یہ بھی ما قبل سے ترقی ہو گئی۔ اگلی بات ذہن میں رکھ لیں، اگرچہ وہ تحریمات غیر اللہ کے نام پر نہیں ہیں، اگرچہ وہ تحریمات غیر اللہ کے نام پر نہیں ہیں، لیکن تحریمات خود صادقہ کا لفظ ان پر سابق آتا ہے، کیونکہ اپنی مرضی سے ایک حلال کو انہوں نے حرام بنا رکھا تھا۔ اسی لیے ہمارے نانا محترم استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث اور سابقہ مدرس دارالعلوم دیوبند انڈیا وہاں پر بھی انہوں نے پڑھایا الحمدللہ۔ حضرت مولانا
قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ یہاں پر تحریمات خود ساختہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس کا نام ہے انوار الطبیان۔ تیسری بات، نفی شرک فی التصرف اور نفی شرک فعلی کی تکمیل بھی ہو رہی ہے، تو یہ بھی ماقبل سے کیا ہو گئی؟ ترقی ہو گئی۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جائے گا کہ اس مسئلہ کو شجاعت اور بہادری کے ساتھ پہنچانا ہے لوگوں تک۔ تکلیفیں آئیں گی، ان کو برداشت کرو۔ 3 ترقیات ہو گئی نا ماقبل سے، تو اس کے بعد اس مسئلہ کو بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ تکلیفات آئیں تو ان کو برداشت کرنا ہے۔ خلاصہ، ابتدائی صورت میں 2 دعوے ہیں، تیسرا دعویٰ بعد میں آئے گا، تو گویا کہ اس صورت میں 3 دعوے آئیں گے۔ اس صورت میں 3 دعویٰ آئیں گے۔ پہلا دعویٰ، دکھ اٹھا لو لیکن تبلیغ میں کمی نہ کرو۔ پہلا دعویٰ، دکھ اٹھا لو لیکن تبلیغ میں کمی نہ کرو۔ دوسرا دعویٰ، ما انزل الیکم، یعنی جو اتارا گیا تم پر اس کے تابع یعنی فرما بردار ہو جاؤ، اور شیطانوں کے تابع فرما بردار ہو کر اپنی طرف سے تحریمات نہ نکالو۔ پھر ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو فریب دینا بیان کر کے تحریمات خود ساختہ کی تردید کی گئی۔ پھر آئے گا تیسرا دعویٰ کہ غیر اللہ کو متصرف فی الامور یا برکات دہندہ خیال کر کے نہ پکارو۔ تیسرا دعویٰ آئے گا کہ غیر اللہ کو متصرف فی الامور یعنی کاموں میں تصرف کرنے والا یا برکات دینے والا خیال کر کے نہ پکارو۔ پھر اس صورت میں 6 قصے بیان ہوئے ہیں انبیاء کے۔ اس صورت میں 6 قصے بیان ہوئے ہیں انبیاء کے۔ پہلے 3 قصے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، یہ تینوں قصے دعویٰ ثالث کے ساتھ متعلق ہیں۔ پہلے 3 قصے دعویٰ ثالث کے ساتھ متعلق ہیں۔ چوتھا حضرت لوط علیہ السلام کا، یہ دعویٰ ثانی کے ساتھ متعلق ہے۔ 5واں حضرت شعیب علیہ السلام کا، یہ دعویٰ ثانی اور ثالث دونوں کے ساتھ متعلق ہے۔ 6واں قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ دعویٰ اول سے متعلق ہے۔ 6 قصہ میں مصائب موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی تکلیفیں، اس کے 6 احوال بیان ہوں گے۔ پھر تخویف دنیوی کا نمونہ بیان کر کے یہود کو باغ حسین ادھر آؤ۔ پھر تخویف دنیوی کا نمونہ بیان کر کے یہود کو خود ساختہ مقولہ سیغفر لنا کی 4 وجہ سے تردید کی گئی۔ حذیفہ باغ حسین کو بلا کے لاؤ۔
تخویف دنیاوی کا نمونہ بیان کر کے خود ساختہ مقولہ سیغفر لنا کی 4 وجہ سے تردید کی گئی۔ اس کے بعد دعویٰ ثانی و ثالث، دعویٰ ثانی و ثالث کے متعلق چند آیات ہوں گی۔ ایک تسلی ہوگی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ترغیب ہوگی الی القرآن، ترغیب الی القرآن ہوگی۔ باقی تخویفات، بشارات، شکاوہ، زجرات یہ تو آتی ہی رہتی ہیں۔ یہ ہوگا سورت کا ما قبل سے ربط بھی، اور سورت کا خلاصہ بھی بیان ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتاب انزل الیک، اس کے نیچے لکھو جی دعوی اولا یا دعویٰ نمبر 1، دعویٰ اولا یا دعویٰ نمبر 1۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے نازل کیا ہم نے اس کو تیری طرف، فلا یکن فی صدرک، پس تو نہ ہو تیرا سینہ، حرج منہ، تنگ اس بات سے، لتنذر بہ، تاکہ تجھے اس سے ڈرائے، وذکریٰ للمؤمنین، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایک کم اگر آکھی ہے نا، وہ کم مکمل کرنے تو بعد آ کے پوچھی دا ہوندا ہے، اس تو بعد کنی دفعہ تو انہیں گل کہہ چکے ہیں، پانے سبق پڑھا رہے ہیں، تو انہوں اس گل نہ کی، تو انہوں کنی دفعہ ایک گل کہی ہے کہ ایک کم کہو، اس تو بعد آ کے پوچھو کہ میں نے چھٹی ہے کہ میں کوئی اور کام کرنا ہے، اور تسی اپنی عادت نہیں بدل دے پے۔ 1:15 بجے میرے کول آ جائے جاتے، 1:15 بجے۔ اچھا جی، یہ کتاب انزل الیک، یہ پہلا دعویٰ ہے نا، ذرا اس کی وضاحت سن لو۔ یہ پہلا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اس کی تبلیغ میں کوئی کمی نہ کریں، اس کی تبلیغ میں کوئی کمی نہ کریں۔ اس کے بیان سے مصائب اور تکالیف آئیں گی، لیکن تنگ دل نہیں ہونا اور بہادر بن کر مسئلہ حق کو پہنچانا ہے۔ اتبعوا ما انزل، اس کے نیچے لکھو دعویٰ ثانیہ، دعویٰ ثانیہ، دعویٰ ثانیہ، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تابع داری کرو اس کی جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور نہ تابع داری کرو اس کے سوا اور رفیقوں کی، قلیلا ما تذکرون، تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب یہ سورت کا دعویٰ ثانی ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی سن لو۔ لوگوں کو خطاب ہوا کہ ما انزل کے تابع دار ہو جاؤ، اتبعوا ما انزل الیکم آیا نا، تو تابع دار ہو جاؤ اس کے جو اتارا گیا تمہاری طرف،
اور آگے کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ، شیطان کے تابع دار نہ بنو اور تحریمات نہ نکالو۔ تو یہاں سے نفی شرک فعلی کا بیان ہے۔ اچھا جی، قلیلا ما تذکرون، تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اس کے نیچے لکھو جی تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی۔ اور کتنی بستیاں ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، پس آیا ہمارا عذاب ان پر بیاتاً، راتوں رات، او ہم قائلون، یا جب دوپہر کو سو رہے تھے، دوپہر کو سوتے وقت، رات کو اچانک آ جائے، یا دوپہر کو جو قیلولہ کا وقت ہوتا ہے اس وقت اچانک آ جائے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، پھر نہ تھی ان کی پکار ہے، یعنی ان کی فریاد، ان کا چیخنا چلانا، اذ جاءہم باسنا، جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، الا ان قالوا، مگر یہ کہنے لگے کہ ہم ظالم تھے، پھر اس وقت اپنے ظلم کا اقرار کر لیا۔ جب ہمارا عذاب آ گیا تو اب کیا فائدہ اپنے شرک کا اقرار کرنے کا، اپنی بدعمالیوں کا اقرار کرنے کا۔ فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس ہم کو تم سے ضرور پوچھنا ہے، پس ہم کو تم سے ضرور پوچھنا ہے۔ فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف تجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ کیا پوچھنا ہے؟ پوچھنا یہ ہے کہ جو تجھے امت دی تھی اس نے تیری دعوت کہاں تک قبول کی؟ ہم نے ضرور پوچھنا ہے ان کو، آپ کو، ان کے بارے میں جن کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ہم پوچھیں گے قیامت کے دن کہ دعوت کہاں تک انہوں نے قبول کی تھی۔ والا نسألن المرسلین، اور البتہ ہم نے پوچھنا ہے رسولوں سے۔ فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ان کو احوال سنائیں گے اپنے علم سے، اور نہ تھے ہم کہیں غائب۔ دیکھو بھائی، فرمایا کہ ہم نے تم سے ضرور پوچھنا ہے، جن کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، کہ دعوت کہاں تک پہنچی گئی تھی۔ پھر یہ کہا کہ ہم نے رسولوں سے سوال کرنا ہے۔ تو گزشتہ صورت میں یہ بات آ چکی ہے کہ نبی کہیں گے قالوا لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں۔ اس کی 2-3 صورتیں ہم نے بیان کی تھی، میں آپ کی یاد دہانی کے لیے ذرا دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو نبیوں سے سوال ہوگا نا، تو وہ کہے گے ہمیں کوئی علم نہیں، حالانکہ ان کو علم ہے کہ امت کی طرف سے کیا جواب ملا۔
تو یہ نفسا نفسی کے عالم میں کہہ دیں گے. پھر جب نفسا نفسی کا عالم ختم ہوگا تو بیان کر دیں گے کہ امت کی طرف سے کیا جواب ملا.